بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فہرست خود ہی بیان فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء۔ فرمایا یہ جو صدقات ہیں یعنی زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، جو فقیر لوگ ہیں، والمساکین، اور مسکین لوگ۔ فقیر اور مسکین لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کاروبار ہے، نہ ان کا پراپرٹی ہے، نہ کمانے والا کوئی ہے، فقیر لوگ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر جو لوگ مقرر ہیں، جو عامل ہوتے تھے، تو زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے، ٹھیک ہے نا بھئی، تو ان کو بھی اس کے اندر سے ایک حصہ ملتا ہے، یعنی ان کا کام ہی یہی ہے۔ اب وہ کہاں سے کھائیں گے بھئی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی، حکومت نے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ آپ نے یہ مال وہاں سے لانا ہے، وہاں سے لانا ہے، اور وہ سارا دن وہی کام کرتا ہے، تو اس میں سے بھی ایک تنخواہ ان کی مقرر زکوٰۃ کے مال سے کر دی جائے گی۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوب، مؤلفہ قلوب سے مراد وہ لوگ ہیں شروع اسلام کے اندر یہ تھا کہ جب اسلام میں لوگ تھوڑے تھے، اسلام ابھی غالب نہیں ہوا تھا، تو زکوٰۃ کے پیسے غیر مسلموں کو دیے جا سکتے تھے کبھی، تاکہ وہ ان پیسوں کی وجہ سے اسلام قبول کر لیں۔ والمؤلفۃ، تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اب چونکہ اسلام کو غلبہ ہو گیا، اب یہ قسم جو ہے نا ختم ہو گئی، یہ قسم ان کو اب زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی غیر مسلموں کو اب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، پہلے دی جاتی تھی۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، رقاب سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو غلام ہیں، کسی کے ہاں کوئی غلام ہے تو اس کے آقا کو پیسے دیے، کبھی اس کو چھوڑ دو، یہ پیسے لے لو، تو زکوٰۃ کے پیسے وہاں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، اور مقروض ہے بیچارہ، 10 لاکھ قرضے کے اندر آ گیا، اب وہ اس کے پاس کوئی ایسا پیسہ آنے کی امید ہی نہیں ہے، تو کسی سے کہا کہ بھئی زکوٰۃ کا پیسہ دے دو، اس کی جان چھڑا دو، ٹھیک ہے نا بھئی، تو مقروض جو ہے نا اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں، اب اس کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں، طلباء ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح مسافر ہے جو ہے نا، مسافر تو آگے خود بیان کر دیا، تو جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں جو، ٹھیک ہے نا بھئی، علم دین سیکھ رہے ہیں یا فلاحی کام کر رہے ہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے نا بھئی، لوگوں کی کس کے لیے بھئی؟ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، یا مدرسے کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں جو ہے نا وہ اساتذہ پڑھا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہے بھئی؟ وفی الرقاب وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر، ایک آدمی گھر سے چلا اور مالدار بھی ہے لیکن راستے میں لٹ گیا، اب جو ہے نا وہاں پر اب کیا کرے گا بھئی؟ تو کسی نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مال سے اپنا ٹکٹ وغیرہ لے لے اور کھانا شانا کھا لے، تو جب گھر آ جائے گا تو پھر اپنا جو ہے نا گزر پر اپنے پیسے پر کرے گا، تو بہرحال وہاں مجبوری کے لیے اس کے لیے یہ جائز ہے۔ تو یہ اصناف اللہ پاک نے خود ہی ان کو بیان کر دیا ہے، تو بہرحال جو مستحق لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور آج کل تو ایسے لوگ بھی ہیں بھئی ان کے پاس سونا وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے، پیسے بھی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دو، ہمیں زکوٰۃ، حالانکہ ان پر زکوٰۃ بنتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دیں، تو وہ خود کہتے ہیں لوگوں کو ہمیں زکوٰۃ دو۔ تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے، جیسے کہ پہلے نصاب میں نے بیان کیا ہے کہ کسی کے پاس اگر اتنا پیسہ موجود ہے کہ جو نصاب، دونوں نصابوں میں سے کسی ایک نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان دونوں نصابوں میں سے کسی ایک نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو چاندی کے نصاب تو عام طور پر پیسہ پہنچ جاتا ہے نا ہمارے یہاں، تو وہ دیکھ لیں، تو اگر اس کے پاس کسی کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو بھائی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن آج کل تو ایسے لوگ بھی جو ہے زکوٰۃ مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال
اللہ سے ڈرنا ہے، بھئی دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے اندر گزارا ہو جائے گا، آخرت کے اندر گزارا بڑا مشکل ہے۔ قبر اندھیری کوٹھڑی ہے، قبر اندھیری کوٹھڑی ہے، اس کے اندر کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر مسائل کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہاں بھوکے بھی رہ گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ کھلانے والا ہے، ورنہ اللہ بھوکا نہیں رکھتا کسی کو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے ہر چیز، ہر جتنے بھی جاندار ہیں نا، تو اس کا ذمہ لیا ہوا ہے اللہ نے، کھانے کا ذمہ اللہ نے، خوراک اللہ نے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اور شروع میں اللہ نے فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، میں تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ فرمایا کہ انسان جتنا رزق کے پیچھے بھاگتا ہے نا، جتنا انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے تو رزق اس سے زیادہ کہیں جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا جو احکام ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا اور اللہ کو راضی رکھنا، یہ ہر شخص کے ذمے ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح تقوی اور صحیح عمل نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔